بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست۔ کسی جگہ ایک بوڑھی مگر سمجھدار اور رنا عورت رہتی تھی جس کا خاوند اس سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ دونوں میں محبت اس قدر شدید تھی کہ اس کا خاوند اس کے لیے محبت بڑی شاعری کرتا اور اس کے لیے شاعر کہتا۔ عمر جتنی زیادہ ہو رہی تھی باہمی محبت اور خوشی اتنی ہی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے اس کے دائمی محبت اور خوشیاں بڑی زندگی کا راز پوچھا گیا۔ آیا وہ ایک بہت ماہر اور اچھا کھانا پکانے والی ہے، یا وہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، یا وہ بہت زیادہ عیال دار اور بچے پیدا کرنے والی عورت رہی ہے، یا اس محبت کا کوئی اور راز ہے؟ تو عورت نے یوں جواب دیا کہ خوشیاں بڑی زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاں بنا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دھکتی ہوئی آگ سے بھی بھر سکتی ہے۔ محبت، سوچیے کہ مال و دولت خوشیوں کا ایک ایسا سبب ہے۔ تاریخ اتنی مالدار عورتوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن کے خاوند ان کو ان کے مال سمیت چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی عیال دار اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے پیدا کیے مگر نہ خاوند ان کے مشہور ہوئے اور نہ ہی وہ اپنے خاوند سے کوئی خصوصی الفت اور محبت پا سکی، بلکہ طلاق تک نوبتیں جا پہنچی۔ اچھے کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں رہ کر مزے کے کھانے پکا کر بھی عورتیں خاوند کے غلط معاملے کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں اور خاوند کی نظروں میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پرسعادت اور خوشیوں بڑی زندگی کا کیا راز ہے، اور آپ اپنے اور خاوند کے درمیان پیش آنے والی مسائل اور مشاکل سے کس طرح نپٹا کرتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا تھا، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی گسیلا آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ احترام کے ساتھ خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت نہ جل رہی ہو، اور نہ ہی مذاق اور سحریہ پن دکھائی دے رہا ہو۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال اور ایسے معاملے کو بھانپ لیا کرتا ہے۔ اچھا، تو آپ ایسی صورتحال میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جاتی؟ اس نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اسے تو ایسا لگے گا تم اس سے فرار ہونا چاہتی ہو، اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف یہ کہہ سننا بلکہ اس کے کہے سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا ہے تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اسے ساری چیخو پکار اور شور شرابے والی گفتگو کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہوتی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کام کاج سے مشغول ہو جاتی تھی، بچوں کے کام کرتی، کھانا پکانے اور کپڑے دھونے میں وقت گزارتی، اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور بھگانے کی کوشش کرتی جو میری خاوند نے میرے ساتھ کی تھی۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اختیار کر لینا، اور خاوند سے ہفتہ 10 دن کے لیے بول چال چھوڑ دینا وغیرہ۔ اس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا فعل اور خاوند کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو بھی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم اپنے خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنا چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم ایک ہفتے کے لیے بولنا چھوڑو گی
تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی طاقت آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے آکسیجن کی مانند ہو، اور تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ ہو۔ اگر ہوا بننا ہے تو ٹھنڈی اور لطف ہوا بنو، نہ کہ گرد آلود اور تیز آندھی۔ اس کے بعد آپ کیا کیا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، میں 2 گھنٹوں کے بعد یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس کا ایک گلاس یا پھر گرم چائے کا ایک کپ بنا کر اس کے پاس جاتی تو اسے نہایت ہی طریقے سے کہتی، لیجئے چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوتا تھا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصہ یا لڑائی والی بات ہی نہ ہوئی ہو، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، جبکہ میرا ہر بار اس سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح اپنے غلط رویے کی معذرت کرتا تھا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کے ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ ہاں بالکل، میں ان باتوں پر بالکل یقین کرتی تھی۔ میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا تھا، اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھ پر سکون حالت میں کرتا تھا؟ تم مجھ سے کیوں کر منوانا چاہتی ہو کہ میں اس کی غصے کی حالت میں کہی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا کروں؟ تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں گئی؟ کاہے کی عزت اور کون سی عزت نفس؟ کیا عزت اس چیز کا نام ہے؟ تم غصے میں آئے ہو، ایک شخص کی تک تراش باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو۔ میں فوراً ہی ان غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیاں اور طلب تراش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل کے اندر موجود تو ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔